الرحمن الرحیم اذ قال الحواریون یا عیسی ابن مریم هل یستطیع ربک ان ینزل علینا مائدۃ من السماء قال اتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین قالوا نريد ان نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم ان قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا انزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين قال اللہ انی منزلها علیکم فمن یکفر بعد منکم فانی اعذبہ عذابا لا اعذبہ احدا من العالمین صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات، سورہ المائدہ کے یہ 15ویں رکوع کی اختتامی آیات ہیں۔ سلسلہ کلام حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے حوالے سے چل رہا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ اس قوم کو یعنی قوم بنی اسرائیل کو نصیحت کی جائے کہ وہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لائیں، اپنے روش تبدیل کریں، اپنے انبیاء کو جو انہوں نے طرح طرح سے ستایا، ان کے نافرمانیاں کی، ان سے بعد آ جائیں، کیونکہ نجات کا اب صرف ایک ہی راستہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کی دعوت کو قبول کیا جائے۔ اور ساتھ ساتھ اہل ایمان کے لیے بھی سبق ہے کہ وہ اس قوم کے طریقوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد رسالت کا سلسلہ مکمل ہو چکا، اور اب ہر اس شخص کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس دعوت کو آگے پہنچائے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانے والا ہے۔ اب یہاں اس قوم کے ایک مطالبے کا ذکر کیا ہے، وہ یہ کہ اذ قال الحواریون، یاد کرو جب حواریوں نے کہا یا عیسیٰ ابن مریم، اے عیسیٰ ابن مریم، هل یستطیع ربک ان ینزل علینا مائدۃ من السماء، کہ کیا تیرا رب آسمان سے ہمارے لیے کھانے کا ایک خوان نازل کر سکتا ہے؟ اب دیکھیں کتنی قدرت کا مظاہرہ اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے کیا کہ عیسیٰ ابن مریم کو کتنے معجزات کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا پچھلی آیات میں۔ وہ کوئی معمولی نوعیت کے تو نہیں تھے، ان کی پیدائش ایک معجزانہ عمل کے ذریعے سے ہوئی، پھر اس کے بعد انہیں جو اللہ تعالیٰ نے اور معجزات عطا کیے کہ مردے کو زندہ کرنا، پیدائشی اندھے کو بینا کرنا، اور اسی طرح سے برس کے مریض کو جو ہے وہ صحت یاب کر دینا، اور یہاں تک کہ وہ بتلا دیا کرتے تھے کہ تم نے کیا کھایا ہے، کیا گھروں میں رکھا ہے، کیا ذخیرہ کیا ہوا ہے۔ یہ سب اللہ ہی کی قدرت کا نتیجہ تھا، ورنہ عیسیٰ ابن مریم کا تو اپنا کوئی کمال نہیں تھا اس میں۔ پھر یہ تقاضا کرنا اپنے پیغمبر سے کہ کیا تیرا رب آسمان سے ہمارے لیے کھانے کا ایک خوان نازل کر سکتا ہے، اور کس مقصد کے لیے کر رہے تھے وہ دیکھیں، وہ بھی بات اللہ نے بیان فرمائی۔ قالت اتقوا اللہ، تو اس پر عیسیٰ ابن مریم نے فرمایا کہ بھائی اللہ سے ڈرو، کوئی اللہ کا خوف کرو، کیا ہو گیا تمہیں، کتنی نشانیاں تمہارے سامنے اللہ نے دکھائی ہیں، ان کنتم مومنین، اگر واقعی تم مومن ہو، ایمان لانے والے ہو تو اللہ سے ڈرو، ایسی باتیں کرنے سے بچو۔ قالوا، تو وہ کہنے لگے، نریدو، ہم تو یہ چاہتے ہیں، ان ناکل منہا، کہ ہم اس میں سے کھائیں۔ بھئی اللہ کی کتنی نعمتیں ہیں، کتنا رزق تمہیں دے رکھا ہے، اور اس دسترخوان سے کھانا چاہتے ہو جو تمہاری آنکھوں کے سامنے اللہ اتارے، اور پھر جو ہے کہنے لگے کہ نریدو ان ناکل منہا، ہم تو آتے ہیں کہ ہم اس میں سے کھائیں بھی، وتطمئن قلوبنا، اور ہمارے دل مطمئن ہو جائیں، ہمیں اطمینان ہو جائے، کس بات پر، وَنَعْلَمَ، اور ہم جان لیں، ان قد صدقتنا، کہ تو نے جو کچھ کہا ہے سچ کہا ہے۔ ارے بھائی ابھی تمہیں یقین نہیں آ رہا سچ کہنے، ہمیں یقین ہو جائے، ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ جو کچھ تو نے
ہمیں دعوت پہنچائیے، وہ سچی ہے، جو تو نے کہا وہ سچ ہے، ہمیں یقین ہو جائے گا اس سے۔ وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور ہم اس پر گواہ ہو جائیں گے کہ تو واقعی اللہ کا پیغمبر ہے، تو واقعی سچ بولنے والا ہے، جو دعوت دے رہا ہے یہ سچی دعوت ہے، جو کتاب پیش کر رہا ہے یہ سچی کتاب ہے، ہم گواہ ہو جائیں گے۔ اللہ کو تو ایسے گواہوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اور بھئی کتنی نشانیاں تمہارے سامنے ہیں، مانتے ہو مانو، نہیں مانتے نہ مانو۔ قال عیسی ابن مریم، تو پھر اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے اپنے اللہ سے یہ فریاد کی، یعنی عیسیٰ ابن مریم نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، اللہم، اے اللہ، اے پروردگار، ربنا، اے ہمارے رب، انزل علینا مائدۃ من السماء، ہم پر آسمان سے ایک خوان نازل کر دے، تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا، تاکہ یہ ہمارے لیے، ہمارے اگلے پچھلوں کے لیے ایک خوشی کا موقع بن جائے، وآیۃ منک، اور تیری طرف سے ایک نشانی ہو، ورزقنا، اور ہمیں رزق عطا فرما، وانت خیر الرازقین، اور تو بہترین رازق ہے، سب سے بہتر رزق عطا کرنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کی اس فریاد پر فرمایا، قال اللہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انی منزلھا علیکم، اچھا میں تم پر اسے نازل کرنے والا ہوں، لیکن یاد رکھو، فمن یکفر بعد منکم، اس کے بعد تم میں سے جو کفر کا رویہ اختیار کرے گا، جو بھی انکار کرے گا، فإنی اعذبہ عذابا لا اعذبہ احدا من العالمین، تو میں تمہیں ایسے عذاب سے دوچار کروں گا پھر کہ ایسا عذاب میں نے دنیا میں کسی کو نہیں دیا ہوگا۔ اب اس بارے میں قرآن مجید بھی خاموش ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی روایت بھی ایسی نہیں ملتی کہ اللہ تعالیٰ نے وہ دسترخوان نازل کیا یا نہیں کیا۔ ہو سکتا ہے کہ بنی اسرائیل کی یہ قوم ڈر گئی ہو اللہ تعالیٰ کی دھمکی سے، اور وہ اپنے مطالبے سے دستبردار ہو گئی ہے۔ بہرحال ہمیں بھی اس کی کھوج لگانے کی ضرورت نہیں ہے، مقصد یہ ہے کہ ناجائز مطالبے، ناجائز امیدیں پیغمبر سے رکھنا یہ ایمان کے خلاف۔ ایمان کا تقاضا ہے کہ پیغمبر جو دعوت دے رہا ہے اس پر غور کرو کہ وہ دعوت کس نوعیت کی ہے، وہ ساری حق پر مبنی ہے، یعنی وہ سارے انسانوں کے مفاد کے لیے ہے، اور پیغمبر کی اپنی شخصیت خود ایک نشانی ہوتی ہے اللہ کی طرف سے، وہ کس طرح سے دیکھیں تمام اعلیٰ صفات کا نمونہ ہوتا ہے، تمام اعلیٰ صفات کا نمونہ، اس کی ذات ہی جو ہے ایک نشانی ہوتی ہے، اور پھر اس کی دعوت جو ہے وہ بھی ایک نشانی، وہ کتاب جو پیش کر رہا ہے وہ اللہ کی ایک نشانی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، کل بھی میں نے عرض کیا تھا کہ ہر پیغمبر کو اس کے دور میں جو معجزات دیے گئے اس دور کی مناسبت سے دیے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سے معجزات دیے گئے، ان میں سب سے بڑا معجزہ یہ قرآن مجید خود ہے، اور یہ اس نوعیت کا کلام ہے یہ کہ عرب کے لوگوں کو اپنی زبان دانی پر بڑا ناز تھا، وہ بڑے مقابلے کرتے تھے، اور جو کلام اول آتا تھا اسے خانہ کعبہ کے پردے سے لٹکا دیا جاتا تھا، لوگ پڑھتے تھے، تعریف کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بے مثال کلام عطا کیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ کوثر نازل ہوئی، 3 فقرے ہیں صرف، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک ساتھی کو حکم دیا کہ اسے لکھ کر اور خانہ کعبہ کے پردے پر لٹکا دو اسے۔ ایسا ہی کیا گیا، اس سورہ مبارکہ کو لکھ کر لٹکا دیا گیا۔ عرب کا بڑا ایک مشہور زبان دان تھا، مجھے اس کا نام یاد نہیں ہے اس وقت، اس نے جب آ کر پڑھا ان 3 سطروں کو تو اس نے ایک 4تھی سطر اس کے نیچے لکھ دی، اور کیسے حیران کن سطر تھی وہ یہ تھی کہ ما ھذا لیس بکلام البشر، اس نے کہا یہ تو کسی بشر کا کلام ہو ہی نہیں سکتا۔ دیکھیں وہ ایک مشرک جو ہے وہ یہ اقرار کر رہا تھا، تو یہ ہے یہ کلام۔ اللہ تعالیٰ نے اس دور میں کہ جب زبان دانی کا بڑا دور تھا، عربوں کو اپنی زبان پر بڑا ناز تھا، بڑے مقابلے کیا کرتے تھے، تو اللہ نے اسی میں کیسا اعلیٰ کلام، اور
چیلنج کیا انسانوں کو کہ ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ ودعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین، کہ اگر تمہیں اس میں کوئی شک ہے اس کلام کے بارے میں جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے، تو تم بھی اس جیسا کوئی کلام بنا کر لے آؤ اور اپنے حمایتیوں کو بھی ساتھ ملا لو اللہ کو چھوڑ کر۔ فَإِن تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اور اگر تم ایسا نہ کر سکو تو ہرگز ایسا نہیں کر سکتے۔ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ کلام بے مثال کلام، یہ خود ایک نشانی ہے۔ تو اس طرح کے مطالبے اپنے پیغمبر سے کرنا کہ ایسی کوئی نشانی لا، پھر ہم مانیں گے، پھر یقین کریں گے، پھر ہم سمجھیں گے تو سچا ہے، یہ تو اپنے ایمان کی خود نفی کرنا ہے، اپنے ایمان کو جھٹلانا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آیات کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین، یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم دمر اعداء الدین، یا رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔